رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الاطیبین الأطہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر بقیت اللہ المنتظر ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. درود بر محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ احمد النساء بنت نذیر حسین کے روح کو اصال فرما. ایک مرتبہ درود بر محمد و آل محمد. سورہ مبارک مائدہ کی مشہور اور معروف آیت، البتہ آیت کا ایک حصہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اسلام تمہارا دین مقرر ہو. کل جو سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر پروردگار دین اسلام کو ہی معتبر مان رہا ہے اس آخری امت کے لیے، تو پھر جو اس سے پہلے انبیاء آئے ان انبیاء کا دین کون سا دین تھا؟ جب قرآنی آیات کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں ارشاد رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ اگر پروردگار کے نزدیک کوئی دین معتبر ہے تو وہ اسلام ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ مسئلہ کہ اسلام ہم سے مخصوص ہے یا اسلام پہلے بھی موجود تھا، اگر پہلے موجود تھا تو اب کون سی خصوصیت آ گئی، اور اگر اب خاص ہے ہم سے تو پہلے جو ادیان تھے وہ بھی اسلام نہیں ہیں، کچھ اور ہیں، تو پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کا کیا معنی ہے؟ اس کے جواب میں ایک مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب دو چیزوں کو مقایسہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں دو شرطیں ہیں، اور جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپ ان دونوں کا آپس میں مقایسہ نہیں کر سکتے۔ پہلی شرط یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے، جب تک کوئی اختلاف نہیں ہے تب تک مقایسہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ پروردگار کا کسی سے مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کہا صرف اختلاف ہی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اشتراک بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی اس میں اور اس میں یہ آپس میں ملتے ہیں اور اس چیز میں آپس میں الگ ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے جو پروردگار نے اس دنیا میں قانون بنا کے رکھی ہے کہ دیکھو جب بھی مقایسہ کرنا تو ایسی چیزوں کا آپس میں کرنا کہ کہیں نہ کہیں تو آپس میں آ کے ملیں۔ اسی لیے مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کیا کہنا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ تم کس کا کس کے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو؟ جب امام مکے کو چھوڑ کر نکلے تو راستے میں کوفے سے آتا ہوا کوئی شخص ملا، تو آپ نے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ابن رسول اللہ، کوفے میں دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا کہ ایسے دلوں کا کوئی فائدہ نہیں جو وقت پر اپنی تلوار سے حمایت نہ کرے۔ دل تو ہمارے ساتھ ہیں قبلہ، جب وقت پڑے گا تو دیکھ لیں گے۔ اور ہر معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اس بات کو اوپر تاکید کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے۔ دل آپ کا ساتھ ہے، عمل میں بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنا، کہ بھائی دل کا کسی کو کیا پتا کہ آپ کا دل کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ پروردگار کی الوہیت کو مانتے ہیں تو 17 رکعت نماز تو پڑھنا ہی پڑے گی۔ اگر آپ کعبے کو قبلہ مانتے ہیں تو پوری عمر میں اگر مستطیع ہو جائے تو ایک بار حج تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ دل گواہی دے لیکن جسم گواہی کے اوپر اتر نہ پائے؟ کہا دیکھو ہم اسی گواہی کو قبول کرتے ہیں جہاں دل بھی ساتھ ہو، تلوار بھی ساتھ دینے کو تیار ہو، دل بھی ساتھ ہو اور تلوار بھی ساتھ دینے کو تیار ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقین رکھنا تعداد کتنی زیادہ ہو حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ تعداد کے اوپر نہ جانا، اگر یہ مسئلہ تم نے حل نہ کیا کہ اپنے دلوں کو اپنے عمل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا، دل کہیں جا رہا ہے، عمل کہیں جا رہا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک نعرہ لگا دیا جاتا ہے، ارے قبلہ دل کو دیکھیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ اب کیا ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ تو ہم بھی کبھی بھی انکار کر رہے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، لیکن ہماری بس ایک گزارش ہے کہ بعض لوگوں کی طرح رک نہ جائیے، آگے بڑھ جائیے۔ کیا کہنا، امت مسلمہ میں مصیبت تو یہیں پہ آئی، اس کو مانتے رہے، اس کے رسول کو مانتے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ کہ بھائی وہاں تک تو ٹھیک آئے لیکن ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت تھی۔ تو دل پاک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھا کے عمل میں بھی اتر کے دکھانا پڑے گا، تبھی ثابت ہوگا کہ جس طرح سے دل پاک ہے اس طرح سے عمل بھی پاک ہوگا۔ درود پڑھیں پر محمد۔ تو صرف
دل پاک ہو کے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے کہ کوئی آگے کہتا رہے، نہیں کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ اور ہمیشہ آپ تاریخ میں دیکھیے اہل بیت نے امتحان لیا، اپنوں ہی کا تو امتحان لیے، غیر کا تو امتحان لیتے ہی نہیں، کیونکہ پہلے ہی سے پتہ ہے جو امتحان میں ہارا ہوا ہے بھائی اگر وہ امتحان میں پورا اتر رہا ہوتا تو اپنا کہاں سے ہوتا؟ کیا امتحان لیا؟ آئے خراسان سے آئی ایک بھیڑ، اے اپنا رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کر رہے؟ اٹھیے کھڑے ہوئیے، ہم ساتھ دیں گے۔ غور کیجیے گا، دیکھیے تاریخ تکرار ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، شکلیں بدلتی ہیں حقیقت نہیں بدلتی۔ آج بھی حسینیت باقی ہے، یزیدیت باقی ہے۔ چشم بصیرت ہونا چاہیے کہ انسان سمجھ پائے کہ آج کا حسین کس لباس میں ہے اور آج کا یزید کس لباس میں ہے۔ دیکھو لباس دیکھ کے نہ بہک جانا، چشم بصیرت رکھنا، کیونکہ اگر فقط بصارت سے کام لوگے تو بہک جاؤ گے، اگر بصیرت سے کام لوگے تو نقاب کے پیچھے بھی پہچان جاؤ گے کہ یہ یزیدیت کام کر رہی ہے یا حسینیت کام کر رہی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اپنا رسول اللہ آئے، مولا قیام کیجئے۔ مولا نے کہا اچھا، بلایا اپنے خادم کو، کہا جاؤ ذرا اس تندور کو روشن کر دو۔ اب ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے کیونکہ بغیر اس کے تو جھکتے ہی نہیں ہیں۔ خیر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں جب پورا تندور دہکنے لگا تو مولا نے کہا بسم اللہ۔ کہا مولا کیا؟ کہا اس میں چلے جائیے۔ اب ہاتھ پیر لرزنے لگے، یہ وہی ہیں جن کے دل بڑے پاک تھے۔ کہا مولا کیا غلطی کر دی، کیا غلط کہہ دیا، کیا گستاخی ہو گئی، کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں چلے جاؤ۔ نہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایک وہ آیا کہ جس کا دل کے ساتھ ساتھ عمل بھی پاک تھا۔ آیا، اب اس آنے والے کو کیا پتا کہ یہاں کیا جو ماجرا چل رہا ہے۔ جناب ہارون مکی تشریف لائے، کہا ہارون اس تندور میں چلے جاؤ۔ ایک بار پلٹ کے بھی نہ پوچھا مولا کیوں؟ کیا کہنا؟ کہا اگر کیوں کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری عصمت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر چوں چرا قبول کرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے فلسفہ بافی نہیں ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر معصوم نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، اور اگر معصوم نے کسی کو اجازت دے دی تو وہاں بھی بات ختم ہو گئی۔ معصوم اجازت دے دے تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ جناب ہارون گئے، امام اٹھے، ڈھکنا اٹھایا، تندور کو بند کر دیا۔ وہاں تندور بند ہوا، یہاں سانسیں بند ہوئی۔ اب امام نے گفتگو چالو کر دی کہ بتاؤ خراسان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ان لوگ کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ خراسان میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ بتائیے تندور میں کیا ہو رہا ہے۔ گفتگو جاری رہی، جب کافی دیر ہو گئی اب امام کو احساس ہو گیا کہ اگر اب جواب نہ ملا تو اب یہ روح جسم میں نہیں ٹک پائے گی، یہ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ خیر امام نے کہا آؤ، لے کے پہنچے، تندور کے ڈھکن کو ہٹایا۔ اب جو دیکھا آتش نمرود گلزار بن گئی تھی، اور جناب ہارون مل گئے کے صلوات پڑھنے، اور جناب ہارون عبادت پروردگار میں مصروف تھے۔ ہاں دیکھو اس جیسے کتنے ہیں۔ کہا تم ہم سے کہہ رہے ہو ہم قیام کریں، تم ہم سے کہہ رہے ہو ہم تلوار لے کے اٹھیں، یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے۔ عزیزو غور فرمائیے، اور یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں، یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، بار بار اللہم اجل ولیک الفرج کہہ رہے ہیں،
مولا آئیے دنیا کو سدھاریے، مولا ادھر سے آواز دیتے ہیں ارے پہلے سدھر کے ہارون مکی تو بنو، ہم تو کب سے آنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سوچ لینا کہ تم کہو گے تو ہمیں تیار ہونا پڑے گا، ہم تو ولادت سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں کس دن ہارون مکی بنو گے تاکہ ہم آئے، پروردگار اجازت دے دے۔ درود پڑھے پر محمد۔ میں اگر غور کیا جائے تو ہم شاید انتظار ہی نہیں کر رہے ہیں، انتظار تو وہ ذات کر رہی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کے آنے کا وقت کس طرح سے طے ہوگا، اس کے آنے کا وقت اس پر نہیں ٹکا ہوا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ایک بہت اچھا جواب سیکھ لیا ہے۔ کیا جواب سیکھ لیا؟ جب اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے نا، اللہ بھروسے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قرآن میں تمہارا جواب دیے دے رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہنا ہمیں تو پروردگار تیرے اوپر بھروسہ تھا، میں قرآن میں جواب دے رہا ہوں۔ جواب سنو، پروردگار اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تم مجھ سے کہہ رہے ہو اللہ کے بھروسے، اللہ کہے میں تو تمہارے بھروسے بیٹھا ہوں، مجھے اجازت دینے میں کون سی مشکل ہے؟ یہ بتائیے نعوذ باللہ کچھ ایسا ہے کہ وہاں جو ذوالفقار موجود ہے اس میں زنگ لگ گیا، انتظار ہو رہا ہے کہ صحیح ہو جائے، یا انتظار ہو رہا ہے علم میں اضافہ ہو جائے، یا انتظار ہو رہا ہے بہادری میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں کا تو بچہ بھی حیدر ہوتا ہے، یہاں ان سب چیزوں کا انتظار نہیں ہے، انتظار تمہارا ہے۔ عزیزو یہ کانسیپٹ چینج کرنا پڑے گا۔ جو ہم نے کانسیپٹ بنا لیا امام آئیں گے، اس جملے کو زندگی سے مٹا دیجئے، ہم بلائیں گے، بہت فرق ہے، امام آئیں گے اور ہم بلائیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی آئیں گے تو جب آئیں گے، لیکن جب ہم کہیں گے ہم بلائیں گے تو کم سے کم اتنی تو تیاری کرتے ہیں کہ جب زہرا کا لال آئے تو دل کیسے تیار ہو، زبان کیسے تیار ہو، آنکھیں کیسے تیار ہو، کان کیسے تیار ہو، ہاتھ کیسے تیار ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ آئے اور اب تیاری میں مصروف ہو۔ اتنا تیار ہو جاؤ کہ جب امام آئے تو تیاری پوری ہو چکی ہو، نصرت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ درود پڑھے پر محمد۔ خدا بھیجے گا، وہ خدا تو بے شک بھیجے گا، وہ خدا کیوں نہیں بھیجے گا تو کون بھیجے گا؟ ایک ایک جملہ ہمارے معاشرے میں کبھی پورے اس کے راستے کو بدل دیتا ہے۔ توحید کے لیے کوئی بہت بڑی عمارت نہیں کھڑی کرنا پڑتی ہے، ایک جملے پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بات ختم۔ معاشرے کو موڑنے کے لیے بہت زیادہ کہانیاں نہیں گڑھنا پڑتی ہیں، ایک جملہ آپ غلط سمجھا دیجئے، بات ختم۔ اور جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اتنا دور ہوتا جاتا ہے صراط مستقیم سے۔ آپ دیکھیے صراط مستقیم اگر یوں سیدھی جا رہی ہے اور آپ نے ہلکا سا معاشرے کو موڑ دیا تو پہلے دن تو فاصلہ بڑا کم ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا فاصلہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو عزیزو جیسے ہی صراط مستقیم سے ہلکا سا ہمارا جوان ہٹے فوراً اسے کہو اہدنا الصراط المستقیم، پلٹ کے صراط مستقیم پہ آ جا، نہیں تو پتہ نہیں فاصلہ کتنا ہو جائے گا، فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ ایسے کتنے؟ کہا صرف دلوں کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، اور جہاں تک جھکنے اور احترام کی بات ہے تو وہاں تو غیر بھی جھکتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، فقط ہم ہی احترام کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، تو کچھ تو ہمارے اندر الگ کی کوالٹی ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نظریں ہم پر رکیں، کہیں اور نہ جائیں۔ وجہ الگ سے کچھ ہوگا نہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، تو پھر امام کی نظریں ہم پہ کیوں ٹکنے لگی؟ بھائی امام کی نظر اس وقت ٹکے گی جب ہمارے اندر ایک الگ سے کوئی صفت ہو۔
تو اس شخص نے آ کے کہا کہ مولا آئیے، جب مولا مکہ چھوڑ کے نکل رہے، کہ مولا تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ تو مولا نے اس سے کہا اے میرے بھائی، ابھی تو مجھے نہیں پہچانتا۔ پھر امام نے اپنے آپ کو پہچانوایا، اور پہچانوانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ مدینے چلتا لَأُرِيتُكَ أَثَرَ جبرائیل، تو میں تجھے اپنے گھر میں جبرائیل کے آنے کے آثار دکھاتا۔ یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ میں ہوں کون۔ ابھی تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ حسین ایک حکومت کے لیے آ کے چلے ہیں، جس کو میرے باپ نے ٹھکرا دیا ہو اسے حسین لینے کہاں جائیں گے؟ کہ حسین تو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ جب امام نکلے ہیں تو امام نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزو اور فرمائیے گا، آج ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم آزاداری کر لیں، مقصد پورا ہو گیا۔ آزاداری ہماری نہیں ہے، ایک ہی میراث ہے جو ہمیں دے کے گئی ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کہا دیکھو حفاظت کیسے ہوگی؟ قبلہ کسی چیز کی حفاظت اپنے اسٹائل سے نہیں ہوتی ہے، اس کی حفاظت اس کی ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس کی ہے اس کے اعتبار سے حفاظت ہوگی۔ کہا امام حسین کس لیے نکلے؟ کہا امام حسین سر کٹانے کے لیے نہیں نکلے تھے، دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ غور فرمائیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر، کیونکہ امام نے جب وصیت نامہ لکھا تو بات کو کلیئر کر دیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ امام کا وصیت نامہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انما خرجت، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکلا ہوں، اس کا ترجمہ یہ فقط اور فقط اس لیے نکلا ہوں، یعنی میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ انما، یہ لفظ انما آپ نے پڑھا ہے نا، کہاں آتا ہے بھئی؟ یہ لفظ انما سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، کہاں آتا ہے؟ انما یرید اللہ۔ بھئی آیت تطہیر میں یہی ورڈ تو یوز کیا گیا ہے، تو وہاں ترجمے میں ہم کتنی تاکید کرتے ہیں کہ فقط اور فقط یہی ارادہ ہے، تو یہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا، کیونکہ جو قرآن کی زبان ہے وہی حسین کی زبان ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کی زبان میں کچھ ترجمہ کریں، حسین کی زبان میں کچھ اور ترجمہ کریں۔ تو ترجمہ یہ فقط اور فقط میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو بالکل سیدھا پیغام ہے، جو مقصد حسین ہے وہی مقصد عزائے حسین ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا مقصد کہیں جا رہا ہو اور عزائے حسین کا مقصد کہیں اور جا رہا ہو۔ اگر مقصد کہیں جا رہا ہو تو وہ عزا ہوگی، عزائے حسین نہیں ہوگی۔ بھئی مقصد کو ملا کے ہی تو چلنا پڑے گا، مقصد کو اگر ملایا نہیں تو بھی فائدہ کیا؟ کہ قبلہ چلنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن صراط مستقیم پہ چلنے والے کم ہوتے ہیں، بس وہی ہوتے ہیں جن کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ جب مقصد میں اتحاد ہوتا ہے تو راستہ بھی ایک ہوتا ہے، نظریہ بھی ایک ہوتا ہے، انداز بھی ایک ہوتا ہے، گفتار بھی ایک ہوتی ہے۔ کہا پہلے مقصد کو ملاؤ، بعد میں اتحاد ہو پائے گا۔ درود پڑھے پر محمد۔ جب تک مقصد میں اتحاد نہ ہو، اگر آپ آگے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں تو اس لیے خلق کیا گیا ہے، کہا اس لیے خلق کیا گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت عظیم مقصد ہے، اور یہیں پہ آ کے ہم آ کے رک جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا رکیں مت، آگے بڑھیں۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں عزیزو، اگر غور فرمائیے گا تو اندازہ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا مسئلہ حساس ہے۔ اور بہرحال اب اتنی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجلسیں سن رکھی ہیں کہ اب حساس مسائل بیان کرنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ابتدا تھوڑی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ یہاں دیکھیے جو بھی ہے وہ بھی اسی محرم میں 100 مجلسیں تو کر ہی چکا ہے، تو اتنی تو سمجھداری آئی گئی ہے معاشرے میں، اور اگر ہم اس کو نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟
ہم تو سمجھدار مانتے ہیں۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں واللہ، قسم کھا کے، جبکہ مولا کو قسم کی ضرورت نہیں، کہا میرے خدا کو بھی ضرورت نہیں تھی، کہا خدا کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کہا کیونکہ کچھ لوگ بغیر قسم کے مانتے ہی نہیں۔ کہا بھئی میں بھی تو مظہر العجائب ہوں، تو میں بھی وہی طریقہ اختیار کر رہا ہوں جو میرے خدا نے اختیار کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اتنی قسم خدا کھا رہا ہے، ایک قسم یہاں پہ مولا نے کھا لی، واللہ، خدا کی قسم، ما للہ آیۃ اکبر منی، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب سے بڑی خدا کی کوئی نشانی ہے ہی نہیں۔ کیا کہنا، ادھر ادھر مت جاؤ، خدا کی نشانی دیکھنا، خدا تو دکھے گا نہیں تو کیا دکھے گا؟ خدا کی نشانی ہی تو دکھے گی۔ بھائی جہاں کوئی چیز نہیں دکھتی تو وہاں اس کے آثار دکھتے ہیں نا۔ آپ نے ہوا کو دیکھا، ہوا کہاں ہے؟ کہ قبلہ ہوا نہیں ہے، آثار ہیں، نشانی ہے، اور آپ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، 15 منٹ کے لیے آپ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیں جہاں ہوا نہ ہو، پھر پوچھیں گے ہے یا نہیں ہے۔ جب سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ٹھہرے گی تب ہم پوچھیں گے بتائیے تو دکھ نہیں رہی تھی؟ کہ قبلہ ہر چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ تو اب تو اللہ پہ ایمان لے آؤ، ضروری نہیں ہے کہ سجا سجایا خدا بناؤ، اس کے اتنے آثار کائنات میں موجود ہیں جو خود بتا دے دیں گے کہ جب تک وہ ذات نہ ہوگی کائنات نہ ہوگی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ واللہ ما للہ آیۃ اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی نشانی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مولا قسم کھا کے کہہ رہے ما للہ، نہیں ہے خدا کے پاس۔ اگر خدا کے پاس کوئی سب سے بڑی نشانی ہے تو میں ہوں۔ اب یہاں پہ یہ نہ کہیے پھر رسول خدا کیا ہوئے، کوئی مشکل نہیں ہے، علی نفس رسول ہے، جو حکم علی کا ہے وہی رسول کا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہاں رکو نہیں، جو یہاں کہہ رہے ہو وہ وہاں کہہ دو۔ یعنی اگر رسول بھی اس مقام پہ آئیں گے تو یہی فرمائیں گے واللہ ما للہ آیۃ اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی نشانی خدا کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی نور کے 2 پیکر ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ حضرت نے استعمال کیا ہے، وہ ہے لفظ آیت، اور لفظ آیت کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس کو تمام علماء ترجمہ کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے کسی بھی ڈکشنری میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نشانی۔ آیت یعنی نشانی۔ اب جتنا بھی ہمارا اور آپ کے دل میں محبت مولا ہے، پوری طرح سے اس پوائنٹ پہ غور کیجیے گا۔ یہاں گھر میں مجلس رکھی گئی، اب بہت سے لوگ ہیں، ان کو شوق ہوا کہ بھئی شرکت کی جائے، تو صاحب عزا نے بالکل سڑک پہ سے مین جہاں سے شروع ہوتا ہے آدمی چھوٹے امام باڑے کے پاس سے، وہاں سے کچھ نشانیاں لگا دیں یہاں تک پہنچنے۔ کہ قبلہ یہ آپ نے کیوں لگائی؟ کہا یہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ۔ آئے ایک ٹولی آئی، کہا کہاں جانا ہے؟ کہا یہ بتائیے یہ نشانیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہا یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ جو ہے محل عزا تک پہنچ جائیے۔ اب وہ آئے سب کے سب نشانی کے سامنے، ایرو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ نشانی کے سامنے۔ میں نے کہا قبلہ آگے بڑھیے، کہیں گے نہیں ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، یہ ٹولہ سمجھدار ہے یا بے وقوف؟ نہیں کہیے تب میں آگے بڑھوں، تاکہ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا نے کہا، پہلے آپ کہہ لیجئے۔ ہاں آپ سے میں تائید لے لوں، کیونکہ کل جب آپ اس کے خلاف کہیں گے تو میں آپ کو پکڑوں گا کہ قبلہ وہاں تو آپ بیٹھ کے خود بے وقوف کہہ رہے تھے۔ اب بتائیے کہ کون بے وقوف؟ بتائیے، اگر یہ ٹولہ آئے
اور اس نشانی کے سامنے رک جائے تو یہ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ جتنے کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے؟ بھیا ہلو، آگے بڑھو، کہاں؟ جہاں کے لیے آئے ہو، یہی تو کہیں گے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، اہل بیت خدا کی نشانی ہے، خدا نہیں ہے۔ اہل بیت پہ ٹکو مت، اہل بیت کو نشانی بنا کے اپنے آپ کو خدا تک پہنچاؤ۔ اگر اہل بیت پہ رک گئے تو بے وقوف ہو، اگر خدا تک پہنچ گئے تو عقل مند ہو۔ درود پڑھے پر محمد ہو۔ سیدھی سی بات ہے، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ما للہ آیۃ اکبر منی۔ اب جو کوئی اسی کو نہ مانے تو کیا کیا جائے؟ مولا خود کرے میں نشانی ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میری محبت تمہارے دل میں آ گئی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر میری محبت خدا کی محبت کے سائے میں ہے تب ہم قبول کرتے ہیں، اگر الگ سے ہے تو یہ شرک پروردگار ہے، محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ سر کس لیے کٹائے گئے؟ یہ سلاخوں کے پیچھے کیوں گئے؟ یہ صلح نامے کس لیے لکھے گئے؟ یہ مدینے سے طوس کا سفر کیوں طے کیا گیا؟ یہ کوٹھریوں میں جا کے کیوں قید ہو گئے؟ یہ اس لیے کہ ہم ان پہ ٹھہر جائیں، کہ ہم اس لیے کہ ہم آزاداری پہ ٹھہر جائیں؟ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ یہ ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پل ہے گزرنے کے لیے۔ اسی لیے تو مولا کو کیا کہا گیا ہے؟ غور فرمائیے، علی صراط المستقیم، علی ابن ابی طالب سیدھا راستہ ہے، مقصد نہیں ہے، کیونکہ مقصد علی بھی پروردگار ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو میرے مولا کا مقصد ہے۔ کہا دیکھو، اگر صحیح اسلام کو سمجھنا ہے تو زیادہ جذباتی نہ بننا، دیکھنا کہ نگاہ علی کدھر جا رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں بھی ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، ہم لوگ نبی کو مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے۔ اب آپ یہ کلپ کاٹ کے چلا دیے گا کہ مولانا نے خود منبر سے کہا ہم نبی کو نہیں مانتے، بچا کیا ہے؟ آپ ولی کو مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اچھا آپ رسول کو مانتے ہیں؟ ہاں دیکھا، اب جواب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب کچھ مسئلہ ہے۔ قبلہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ذرا سا مسائل پہ غور کر لیجئے۔ اتنا زیادہ قوم کو جذباتی بنا دیا گیا ہے کہ جوان صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کہتا میں علی والا ہوں۔ قبلہ جو عصمت کے پیرائے میں پلی ہوئی ہستیاں تھیں وہ بھی مخالف کی بات کو سنتی تھیں، بغیر فیصلہ نہیں لے لیا کرتی تھیں، جبکہ پتہ تھا سامنے والا 100% غلط ہے۔ کہیں گے کہ ہم علی والے ہیں، بات سننے کو 2 منٹ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ ہے سن لیں گے تو سنورنا پڑے گا۔ سیدھا سیدھا مسئلہ یہی ہے، سن لیں گے تو بھی ماننا پڑے گا، تو بھیا سنیں گے ہی نہیں۔ ایک بچہ اسکول گیا، دوسرے دن اس کی شکایت آ گئی پیرنٹس کے پاس، بلا لیا گیا پیرنٹس کا، کیا ہوا؟ کہ بھائی بچہ اسکول آیا، اس سے کہہ رہے ہیں کہو الف، کہیں نہیں رہا ہے۔ بچے کو بلایا گیا پیرنٹس کے سامنے، ٹیچر نے کہا بیٹا کہیے الف۔ جب بڑی دیر ہو گئی تو والد نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بابا آپ نہیں جانتے ہیں، اگر میں نے آج کہہ دیا الف تو یہ کل کہیں گے کہو بے، پرسوں کہیں گے جیم، تو ہم پہلے ہی دن نہیں کہیں۔ ہمارے معاشرے کے کچھ جوان بھی ایسا ہی ہیں، اما ہم سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ آج سنیں گے تو کل سدھرنا پڑے گا، کل سدھریں گے تو بدلنا پڑے گا،
کل بدلیں گے تو دوستوں کی باتیں سننا پڑیں گی، یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو قبلہ کچھ لوگ اسی لیے نہیں سنتے ہیں کیونکہ معلوم ہے سنیں گے تو سنورنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ سمجھے؟ یہ سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے، یہ سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے۔ تو ایمان، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں میں نے آپ کے سامنے بتائے، میں ان کسی بھی الفاظ کو تنہا نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں رسول کو نہیں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں، نبی اللہ کو مانتا ہوں، ولی کو نہیں، ولی اللہ کو مانتا ہوں، کیونکہ ولی کی ولایت اگر اللہ سے نہ ہو تو وہ ولایت نہیں ہوتی، رسول کی رسالت اگر اللہ سے نہ ہو تو رسالت نہیں ہوتی، نبی کی نبوت اگر اللہ سے نہ ہو تو نبوت نہیں ہوتی۔ ارے سب کے پیچھے اللہ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد۔ مسئلہ ہے کہ بعض ہستیاں یوں ہو جاتی ہیں، ترک واجب کر دیں سنت بجا آور دیں، کہ سنت اور مستحب پہ تو بڑی تاکید ہے، واجب کا کوئی خیال ہی نہیں۔ قبلہ مستحبات زینت ہوتے ہیں اصل کے لیے، خوبصورت ہار پہلے ایک خوبصورت جسم ہو اس کو دیا جاتا ہے، پیڑ پہ نہیں ٹانگا جاتا ہے۔ آپ کو ایک قندیل ٹانگنا ہے تو آپ ایسے ہی ٹانگ دیں گے یا پہلے چھت بنائیں گے؟ قبلہ ہمیں چھت وت سے کوئی کام نہیں ہے، ہم تو سجا کے رہیں گے۔ کہ قبلہ جب تک اصل نہیں ہے تو آپ سجائیں گے کیسے؟ بھائی جس کے واجبات ہی پورے نہیں ہیں وہ مستحبات سے سجا کس چیز کو رہا ہے؟ ارے پہلے واجبات انجام دے کے بیس کو تو پورا کرو، پھر جتنا سجانا ہے سجاتے رہنا۔ اتنی مشکلات میں پڑ گئے ہیں، ساری تاکید مستحبات پہ واجبات ترک ہوتے رہتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد۔ بڑی تاکید مستحب پہ، اتنا بڑا دسترخوان ہو جائے واجب ہے؟ 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد دیکھا جائے۔ فلاں راہ میں اتنا خرچ کر دیا، اللہ کا 20% خمس دیا یا نہیں دیا؟ آپ غور فرمائیے، بعض لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا خرچہ کرتے ہیں، اس فقیر اس فقیر سب کو دے دیا۔ مولانا برکت نہیں ہے گھر میں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ ارے آپ نہیں جانتے میں اتنا دیتا ہوں، سیلری آتی ہے فوراً۔ ہم نے کہا آپ خمس کی نیت کرتے ہیں؟ خمس کتنا ہے؟ 20%۔ اچھا سوچیں گے، سوچیں گے۔ ارے کیا مطلب ہوا؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یہاں تو بڑے مسائل ہیں۔ وہاں اپنے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، یہاں خدا کے اعتبار سے کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو یہاں مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسائل ہمارے غور کرنے کے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی ہمیں نعمت مل گئی ہے، تھوڑا سا میں موضوع سے آج ہٹ گیا معذرت کے ساتھ، اب تو تھوڑا سا آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور شاید اس ٹائم میں آ بھی نہ پاؤں۔ خیر، یہ جو پروردگار نے ہمیں نعمت دی ہے، دیکھیے ایک بات سیدھی میں آپ کے سامنے کہہ دوں، بہت کلیئر، 10 بار کہہ چکا ہوں، 11ویں بار بھی سن لیجیے۔ عزاداری عبادت ہے، اسے لکھ لیجیے، یہ 100% ہے، 99.99 بھی نہیں ہے، 100% ہے۔ لہذا ویسے عزاداری کریں جیسے عبادت کرتے ہیں۔ کسی فقیر کا رسالہ اٹھا لیجیے بلا تفریق تقلید کے، کہیں سے بھی آپ، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک صاحب رات میں مسجد میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، اندھیرا تھا، پرانا زمانہ آج کل کا تھوڑی، آج چھوٹی چھوٹی گھروں میں بھی جگمگا رہا ہوتا ہے، دن ہو رہا ہوتا ہے، آدمی سوتے میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے دن ہے یا رات۔ پرانا زمانہ، مسجد اندھیری، تو گئے تھے بیچارے عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنے گئے تھے، کیونکہ عشاء کے ٹائم اور زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔
نماز پڑھ رہے تھے اندھیرے میں مسجد میں، کچھ مسجد میں کھٹ پٹ ہوئی، انہیں لگا کہ کوئی اور بھی ہے۔ اب کہاں کثرت میں کمی ہونے والی تھی، گیا تھا بیچارہ 4 رکعت پڑھنے، 40 کے بعد بھی اس کو لگا یہ آدمی ابھی ہے، پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو۔ جب صبح ہوئی تو ایک بلی نکل کے باہر بھاگی، پوری رات بھر کی عبادت فدائے جناب بلی ہو گئی۔ آپ نے غور فرمایا فقہا کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کا ایک سجدہ، ایک رکوع کسی کو دکھانے کے لیے ہو گیا، پوری نماز باطل۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد نماز نہیں ہے، مقصد پروردگار ہے۔ کیا کہنا، نماز کو نماز کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر نماز کے لیے پڑھی جاتی ہوتی تو کبھی شروع میں نیت نہ کرتے 2 رکعت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ قربتاً الی اللہ شروع میں اعلان ہے کہ نماز خدا کے لیے ہوگی، غیر خدا کے لیے نہیں ہوگی۔ تو کہا قبلہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا عزاداری عبادت ہے، تو عزاداری بھی خدا کے لیے ہوگی، غیر خدا کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہاتھ بھی غیر کے لیے اٹھ گیا تو سمجھ لینا یہ قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت پروردگار میں شرک نہیں ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد۔ اسی لیے بارہا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ فرش اعضاء پہ وضو کر کے آئیے۔ بارہا میں تاکید کر چکا، کیوں؟ یہ ہمارا جو اسلامی مکتب ہے اس کے اعتبار سے یہ ماننا ہے کہ یہ عبادت ہے، عبادت طہارت کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ کیا دیکھو، اگر فرش اعضاء پہ وضو کر کے آ رہے ہو اور تمہارا امام بھی عادل ہے، نماز میں شرط ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کتنی، اگر صرف اسی موضوع پہ بھی آگے بڑھائیں تو بھی ہو جائے گا ایک اچھا خاصا 1-1.5 گھنٹہ۔ صرف ہم آگے یہ دیکھیں نماز جماعت ایک طرف، مجلس ایک طرف۔ نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امام ہوتا ہے، پیچھے لوگ آ کے صف باندھتے ہیں۔ کیا شرط ہے امام میں؟ کہ عادل ہونا چاہیے، قرات صحیح ہونا چاہیے، نماز کے احکام کو جانتا ہو۔ 3 چیزیں شرط ہیں، تو جو ممبر پہ بھی آ رہے 3 شرطیں ہونا چاہیے۔ عادل ہونا چاہیے، کیا کہنا، عزاداری کے احکام تو جانتا ہو کم سے کم۔ بھیا وہاں قرات صحیح ہو، یہاں تمہاری تلاوت صحیح ہو، کم سے کم جو شرائط ہے وہ یہاں تو ہونا چاہیے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد دیکھو امام کے اعتبار سے چلنا، امام کے اعتبار سے چلنا۔ کہا ہر آدمی امام نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے تو نماز جمعہ میں آ کے کلیئر کر دیا گیا کہ جو خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا، یعنی ممبر کے احکام اور نماز کے احکام ایک ہیں۔ اسی لیے کہا گیا یہ عبادت پروردگار ہے۔ جس کی عزا میں ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس نے کربلا میں لاش کو بعد میں اٹھایا ہے، رضن بقضائہ تسلیما لامر پہلے کہا ہے، تاکہ دنیا تک یہ پیغام جائے حسین نے اپنے لیے گلا نہیں کٹایا ہے، رکنا نہیں ہے عزاداری پر۔ عزیزوں اس کو سمجھیے، ہم کبھی کبھی پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمیں راستہ دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے باطل کے چہرے سے نقاب نوچ لیں، حق کو آ کر زمانے کے اوپر پائیدار کر دیں، ایسا ماحول بنا دے کہ یوسف زہرا کے آنے کا مقدمہ فراہم ہو جائے۔ درود پڑھے بر محمد و آلہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ مقصد ہے، اور اگر کوئی اس مقصد کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو
پھر آئے غور کرے کہ حسینیت ہے کیا۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال اور دوں عبادت کی اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ عبادت میں آپ دیکھیے کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے بھئی کوئی ابھی کانپور سے یہاں آئے، ہم لکھنؤ، دونوں ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اس نے 2 رکعت پڑھی، میں نے 4 رکعت پڑھی، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ وہ 4 رکعت والا کہ یہ کہے مجھ سے نہ بولنا، آج تم نے 2 پڑھی ہے، میں نے 4 پڑھی ہے، وہ پلٹ کے جواب دے گا قبلہ یہ عبادت تمہاری جاگیر نہیں ہے جو تم آ کے ثواب اور عذاب بانٹ رہے ہو۔ جس نے واجب کیا ہے، جیسے واجب کیا ہے، میری 2 تمہارے 4 کے برابر ہے، کیونکہ میری ذمہ داری 2 رکعت ہے، تمہاری ذمہ داری 4 رکعت ہے۔ کہا عزاداری عبادت ہے، جو فرش عزا بچھا رہا ہے، جو فرش عزا پہ آ رہا ہے، جو فرش عزا پہ بیان کر رہا ہے، جو فرش عزا کا انتظام کر رہا ہے، سب اس وقت برابر ہے جو حسین کو نظر میں رکھ کے خدا کے لیے انتظام کرے۔ کہا یہ نہ کہہ دینا کہ جب تک یہاں نہیں آئے بات پوری نہیں ہوگی، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ منتظم کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح انتظام کرے، سننے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح سے بیٹھ کے بیان کو سنے، اور سب سے بڑی ذمہ داری بیان کرنے والے کی ہے۔ قبلہ مجمع کی واہ واہ میں بہ نہ جائیے گا، ہاں معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں پتا۔ جب بالکل آپ کے اپوزٹ پہ آ جاتا ہے یہی واہ واہ کرتے ہیں، اور جب آپ بالکل اس کے اپوزٹ پڑھتے ہیں تب بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا یہ کس امام کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔ بھائی پتہ تو چلے کہ کس کے پیچھے اقتدا کرنا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، میں 12 کہہ چکا ہوں، اور یہ بات اتنی میں پڑھوں گا کہ کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ ظاہر ہو۔ قبلہ کوئی شخص خود سے منبر پہ نہیں آتا۔ آپ مجھے پورے لکھنؤ کی تاریخ میں بتا دیے ایک جگہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی مولوی آیا ہو، اس نے مولوی کو ہٹایا اور بیٹھ گیا ہو، الٹا ہو جائے گا، آپ نے بلایا ہے نہ آیا ہو، بغیر بلائے نہیں آئے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہاتھ جوڑ کے منتظم کی ذمہ داری پہلے ہے، پڑھنے والے کی بعد میں ہے۔ نہ آپ بلاتے نہ وہ یہ باتیں پڑھتا، آپ نے اسٹیج بنایا، اس میں قوم کو گمراہ کر دیا، تو وہ بعد میں پکڑا جائے گا، آپ پہلے پکڑے جائیں گے کہ آپ نے اس کو بولنے کی اجازت ہی کیوں دی۔ چھتیں اڑا دیتے ہیں، چھتیں اڑا دیتے ہیں۔ ہم ایک چیز پوچھتے ہیں کہ بھائی دلوں کو اڑاتے ہیں یا نہیں؟ دلوں پہ حسینیت کا سایہ کرتے ہیں یا نہیں؟ جذبات کچھ دیر کے ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن عقل مندی اور سمجھداری ہمیشہ پائیدار رہتی ہے۔ تاریخ بدل جاتی ہے، نام نہیں مٹتا ہے۔ دین کو جذبات پہ قربان نہ کیجیے خدا کے واسطے۔ کب تک ہم جذبات پہ دین کو قربان کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی من چاہت من گھڑت چیزوں کے اوپر چلتے رہیں گے؟ کسی ایک کو تو آگے بڑھ کے ایک ایکشن لینا پڑے گا۔ سب ایک دوسرے کے منتظر، قبلہ پہلے آپ، چار باغ میں نوابوں کی ٹرین ہو گئی، چھوٹ گئی، ہم بھی نہ گئے تم بھی نہ گئے۔ اور پھر ارے کڑوی باتیں پڑھتے ہیں، بھائی آپریشن کرنا ہے تو کاٹنا تو پڑے گا ہی۔ آج تک دنیا بھی وہ راستہ نہ نکال پائی، تو یہ کیا کریں ہم؟ تو یہی ہے اگر ہارون مکی بننا ہے تو پہلے تندور میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، فیصلہ تب ہوگا۔ اگر ہارون مکی ہو تو آگ گلزار بن جائے گی، اگر ذرا سا بھی شرک ہے تو آگ رہ جائے گی، تو بعد میں فیصلہ ہوگا۔
پہلے تھوڑی فیصلہ ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ آج دنیا سمجھداری میں کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پاتے کہ کم سے کم وہ نام مبارک کہ جو ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ افضل ہے، اس کے نام پہ تو ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں۔ اور عجیب بات ہے، اسی کے نام پہ آ کے کٹنے لگتے ہیں۔ میری عزاداری آپ کی عزاداری، میری مجلس آپ کی مجلس، میرا گھر آپ کا گھر، قبلہ یہ ہمارا اور آپ کا ہو گیا کب سے؟ یہ تو ثانی زہرا کی امانت ہے۔ ہم اور آپ اگر بہت بڑا کارنامہ کر لیں تو سچے امانت دار بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کل پوچھا جائے گا کہ جو امانت حسین تمہارے حوالے کی تھی اگلی نسلوں تک صحیح سالم پہنچایا یا اتنا اس کو توڑ اور مروڑ دیا کہ حقیقت اسی میں کھو گئی؟ پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا، یہ ہر نسل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میری عزاداری کو کیسے منتقل کیا، اور جیسے لیا تھا اگر بگڑی ہوئی تھی تو سدھارا یا نہیں سدھارا، اور اگر سدھری بھی تھی تو امانت کے ساتھ پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یا اس کے اندر اپنی چاہتیں، اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنا منچلت پنا، جو دل چاہا اس میں شامل کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین صرف 1400 سال پہلے مظلوم تھے، آج بھی حسین مظلوم ہے، اپنوں کے درمیان زیادہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اپنے ہی نہیں سمجھ پائے کہ حسین معاشرے کو جوڑنے کے لیے گئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ آج ہم چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اگر عزاداری امت کی اصلاح نہ کر پائے تو یہ مقصد حسین کہاں سے آ گیا؟ مقصد حسین تبھی تو پورا ہوگا۔ تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کر لیجیے، ہر جذباتی ایک قدم پیچھے ہٹا لے، دیکھیے معاشرہ گلستان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا، اور بنے گا انشاءاللہ۔ پروردگار سے یہی تو ہے، بار الہ اگلی نسل نہیں چاہیے، اسی نسل میں امام کا ظہور چاہیے۔ ہمیں ابھی تک اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کہ ہم یہ کام کروا سکتے ہیں۔ بے شک کروا سکتے ہیں، لیکن ذرا سا جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کل میں نے مثال دی تھی مسائل میں کہ اگر جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس ہوائی کی باتوں کو لے لیا، اسلام کو اس سے لیجئے جس نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی لگائی ہے، اس سے نہ لیجئے کہ جس کا اسلام لقلقہ زبانی بن گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہوں اور پھر رکھتے مسائل۔ قبلہ پڑھے لکھے بہکتے ہیں نہیں بہکتے ہیں؟ اما جب پڑھے لکھے بہک جاتے تو جاہل کی کیا بات ہے؟ یعنی پڑھے لکھوں سے بھی سمجھداری سے دین لینا پڑتا ہے، تو جس کو کچھ نہیں پتا اس سے تو بے طریقہ اولا نہیں لے سکتے۔ اور فرمانے کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اگر آپ کسی پڑھے لکھے پاس جا رہے ہیں تو اس کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس نے دین کہاں سے لیا ہے، کیسے لیا ہے، جذبات میں بول رہا ہے، عقل مندی میں بول رہا ہے۔ سیدھی سی قبلہ نشانی ہوتی ہے، جو عقل مندی میں بولتا ہے بڑے سکون سے بولتا ہے، اور جو جذبات میں بولتا ہے وہ جب تک اس کو ہلا نہ دے اس کو سکون نہیں ملتا۔ قبلہ اس کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، بے شک بے شک، قوم کے دل کو ہلاؤ تاکہ ایک قدم تو آگے بڑھے۔ بڑے جذباتی فضائل پڑھ دیے، پڑھ لیجئے، جذباتی پڑھ لیجئے، سکون سے پڑھ لیجئے۔ مقصد حسین پہنچا دیا، کل بھی بیوی دعا دیں گی، آج بھی دعا دیں گی۔ مقصد حسین نہیں پہنچایا، کچھ کر لیجئے، وہاں سے کچھ توقع نہ رکھیے گا۔
کیونکہ یہ تمام چیزیں رکنے کے لیے نہیں ہیں، یہ سب پل ہیں گزرنے کے لیے۔ خدا کے واسطے عزاداری کو مقصد نہ بنا لیجیے، راستہ بنائیے تاکہ اس سے گزر کے حسین اور حسین سے خدا تک پہنچیے۔ یہی مشکل ہو جاتی ہے، یہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، ہاں، اور اتفاق سے اسی لیے پڑھتا ہوں کیونکہ پتہ ہے کہاں پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر ڈاکٹر صحیح ہے تو مریض کو چیک کر کے دوا دیتا ہے، اپنے ذوق سے نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے ایک مشکل ہے، میں اس کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ بعض اوقات جو لوگ ممبر پہ جاتے ہیں سب محترم ہیں، سب محترم ہیں جب تک حق بیان کر رہے ہیں، اور 1% محترم نہیں ہے جب اپنی بات کر رہے ہیں۔ احترام اس وقت تک باقی ہے جب تک اپنی نہ بولو، قرآن اور اہل بیت کی بولو، اور جس دن اپنی ملائی شرک کیا اس دن کوئی احترام نہیں۔ ایک مشکل ہی ہو جاتی ہے، ہم مجلس کی تیاری کرتے ہیں کب؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پڑھنا ہے۔ جب وعدہ آئے گا تب پڑھیں گے، تو ایک مجلس کی تیاری کر لی، اور جب پڑھتے ہیں تو تیر نشانے پہ لگتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیاری کچھ تھی، ضرورت کچھ تھی۔ ہم پوری تیاری سے آئے ہیں، قبلہ یہ تو دیکھیے کہاں کی تیاری ہے بھائی۔ یہاں صرف ایک ہومیوپیتھک کی گولی سے علاج ہو جائے گا، زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ پوری دواؤں کا پورا فارمیسیوں ڈیلے پڑے ہیں، تو پھر ریئیکشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، پتہ نہیں کیا اتفاق ہے، جب ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مثال ضرور آ جاتی ہے۔ صاحب بڑی تو بھائی جس کا علاج ایک خوراک سے ہو سکتا ہے، تو پیسے کمانے کے لیے تو 3 خوراک لکھی جا سکتی ہے، علاج کے لیے نہیں لکھی جا سکتی۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ معاشرہ جا کہاں رہا ہے، اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے معاشرے میں رہنا پڑے گا۔ معاشرے میں رہنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے معاشرہ جا کہاں رہا ہے۔ جب سمجھ میں آئے اگر سیدھا جا رہا ہے تو بہت خدا کا شکر کیجیے، ذرا سا ادھر ڈائیورٹ ہوا تو پھر یہ ذمہ داری ہے۔ مولانا بہت باتیں سننے کو ملیں گی، بڑی تہمتیں لگیں گی، اور جانتے ہیں آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تل کا تاڑ بننا، تاڑ کا پہاڑ بننا، پہاڑ کا آسمان بننا بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ہم نے کہا ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب اس ذات کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، اچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے، کیا بھی ساتھ ہے کچھ جیسوں کی اس ذات کے آگے جو نور مجسم ہو، اسے نہ بخشا لوگوں نے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے نہیں پڑھتا ہے کہ باتیں سنے گا تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں باتیں سنے گا، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ تو بھیا پڑھ کے ہی سن لو، اما نہیں پڑھو گے تو ادھر والے سنائیں گے، پڑھو گے تو ادھر والے سنائیں گے، تو بھیا پڑھ لو، کم سے کم حسین تو خوش ہو جائے۔ یوں تو دونوں طرف سے آدمی پٹ جائے گا، ادھر بھی ایک گروہ کہے گا ہم آئے تھے کوئی کچھ پڑھا ہی نہیں ایسے ہی چلے گئے، ادھر سے مولا بھی کہیں گے واہ تجھے ایک موقع دیا تھا سدھرنے اور سدھارنے کا، آگے کھیل کر کے چلا گیا چند پیسوں کے لیے۔ تو بڑے نقصان کی بات ہے بھائی۔ تو عقل مندی تو اسی میں ہے کہ انسان صحیح بات بیان کرے، کچھ سنائیں گے ٹھیک ہے، وہ دوسری حالت میں بھی سنائیں گے۔ بہت مظلوم ہے دین، دین کی مظلومی آپ دیکھیے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہیں ہے تو نہیں دکھاتے، آغا دہلی تک کا سفر کر لیتے ہیں، چنئی اور بمبئی اور مدراس اور کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم عزیز ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں دکھاتے۔ کتنا مظلوم ہے دین، دین کا مسئلہ آتا ہے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، بس یہ دیکھتے کون گھر کے قریب ہے۔ ارے قبلہ تمہارے جسم سے زیادہ اہمیت ہے دین کی، دین اسے کہتے ہیں جس پر حسین قربان ہوتا ہے، دین اس چیز کا نام ہے جہاں زینب کی رضا دی جاتی ہے۔
دین کا مذاق نہ بناؤ، کل جواب نہیں دے پاؤ گے۔ دیکھو مجتہد کیا کہہ رہا ہے، فقہا دین کو بچانے کے لیے اپنی عمر لگا دیتے ہیں، ہم ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں۔ مولا جسے بچانے نکلے تھے آج ہمیں بچانا ہے۔ مولوی کی صرف ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین کو بچانے کے لیے ہم نہیں ہیں، صرف آپ بھی ہیں۔ جس کی جتنی وسعت ہے وہ دین کو بچائے۔ کسی نے مسکرا کے بچایا، کسی نے سینے پہ برچی کھا کے بچایا، کسی نے اپنی لاش کو پامال کر کے بچایا، کسی نے بازوؤں کو کٹا کے بچایا، کسی نے جلتے ہوئے خیموں سے ایک بیمار کو لا کے بچایا۔ سب اسی میں لگے تھے۔ کربلا میں کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، سب کا مقصد ایک تھا، پروردگار تیرا دین بچ جائے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ آزادارو، جب یہ کارواں شام پہنچا، یہ وہ ایام ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ان ایام میں ایک نقل معتبر کے بنا پر پہلی سفر کو یہ کارواں پہنچا۔ آج شب ہے، شاید کل پہلی سفر۔ ذرا تصور کیجئے، شام کا دربار ہے اور سید سجاد زینب کے ساتھ باہر۔ مدینے کے قصاب جب جانور ذبح کرنے چلتے تھے تو کسی کو بھیجتے تھے، جاؤ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب کوئی نیا ہوتا تھا تو پوچھ لیتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے، ذبح کرو۔ کہتا ہے نہیں، دیکھتے رہنا کہیں زین العابدین تو نہیں آ رہے، کہیں سید سجاد تو نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب بھی مولا آتے ہیں اور اگر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اگر ہم کہتے ہیں مولا ہم مسلمان ہیں، بغیر کھلائے پلائے جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں، بس سید سجاد ایک چیخ مار کے روتے ہیں، ہائے میرا بابا حسین، ارے مسلمان تو جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، لیکن میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ منہال آتے ہیں، مولا ارے کب تک گریہ فرمائیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی منہال نے یہ کہا، مولا نے سر اٹھایا، منہال تم نے وفا نہیں کی، ارے یہ بتاؤ تم نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے کب ڈرتے ہیں، ہم تو موت کو گلے سے لگاتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا دیار شام میں بیویوں کا کھلے سر جانا یہ ہماری میراث ہے؟ ارے منہال یہ بتاؤ کہ جب بیویاں دیار شام میں پہنچی تو کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اے شام والو آؤ تماشا دیکھو، کچھ خارجی ہیں جنہیں اسیر بنا کر لایا جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار
ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء ارض کربلا و سیران کربلا، خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مخیز الشہید الزوار بیوم الجزائے، السلام علیکم سلطان العرب والعجم ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لگر بدا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وزال اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔